الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ تبدیل ہوتے ہوئے کیمپس میں تزکیہ نفس کی تدابیر، یہ میرا موضوع ہے۔ اس میں ایک حصہ اس کا کیمپس میں ہونے والی تبدیلی ہے، وہاں کے حالات، وہاں کے ٹرینڈز، وہاں کے ماحول میں، اور دوسرا حصہ تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ تو وقت کم ہے اور موضوع کافی تفصیل طلب ہے۔ تزکیے کے حالات پر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیمپس کے حالات پر آپ کا تعلق کیمپس سے ہے اور آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ البتہ جو گفتگو ہوگی وہ تقریباً اسی تناظر میں دیکھا جائے، اس کو اسی تناظر میں انشاءاللہ مفید رہے گی۔ کیمپس میں یا اس کے بعد پھر اس کے آس پاس کے پورے ماحول میں تبدیلی کتنی تیزی سے ہو رہی ہے اور تزکیہ نفس کے سلسلے میں کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اگر کیمپس میں نہیں تو صرف اپنے حالیہ سفر میں ہوا، جس میں میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی تھے دلی سے آتے ہوئے۔ تو ہماری جو 6 سیٹیں تھیں تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ ہمارے سامنے 2 طالب علموں کا ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے اوپر والی برتھ پہ بھی یہی صورتحال تھی۔ تو نہ سامنے دیکھا جا سکتا تھا، نہ اوپر دیکھا جا سکتا تھا، اور دائیں اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ ادھر 2 صاحبان DVD پلیئر چلا کے پرزور آواز میں گانے سن رہے تھے اور اسی سے متعلق چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا اور تزکیے سے متعلق تدابیر کو کس طرح سے اختیار کرے گا اور اس کا نفس کس قدر شدید مجاہدے کا مقتضی ہوگا، اس کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ میں شروع میں کچھ اقتباسات پیش کروں گا جو تزکیہ نفس کی اہمیت سے متعلق ہیں، کہ خاص طور سے اس تناظر میں کہ جو لوگ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور زمین پر بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دل کا تزکیہ، اپنے ذہن و دماغ کا تزکیہ اور اپنے دل کا تزکیہ وہ کتنا اہم ہے۔ سب سے مشہور جملہ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقیمونها علی ارضکم۔ اپنے دلوں میں اسلام کی حکومت کو قائم کر لو تو اللہ نے چاہا تو زمین پر بھی اسلام کی حکومت قائم کر سکو گے۔ بہت معنی خیز جملہ ہے۔ مصطفیٰ صادق رافعی کا جملہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنے باہر کی دنیا کو تو منظم کریں اور آپ کے خود اندر ایک ڈسٹربنس کسی کیفیت ہو، ہر طرف بکھراؤ ہو، انتشار ہو۔ بہت بڑے بزرگ، صوفی بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور بہت ہی شاندار بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بندے کا دل اللہ رب العزت کی خاطر درست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس اس کے بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر زمین کی سلطنت اور زمین کی چابیاں لینے کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نوازی بھی جاتی ہے۔ مخلوقات انسانی میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا اس کو مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اس راستے میں جو اذیتیں پیش آتی ہیں ان پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صبر کر سکے گا اور باطل کو بدلنے اور حق کو غالب کرنے کا کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ گویا یہ بڑے بڑے اعزازات، یہ بڑے بڑے امتیازات کہ حق کو غالب کرنا، باطل کو مٹانا،
اس راہ میں اذیتوں پر صبر کرنا، انسانوں کے درمیان دعوت دین کو پھیلانا، زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق حکومت قائم کرنا، ان ساری چیزوں کا مستحق اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بیٹھ جائے اور جس کا دل اللہ رب العزت کی خاطر ٹھیک ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران وہ مسلسل مختلف حرکتوں میں مصروف تھا، کبھی وہ سر کے بال ٹھیک کر رہا تھا، کبھی وہ کہیں کھجا رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت اس لیے کر رہے ہیں اتنی زیادہ نماز کی حالت میں کیونکہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ یہ کچھ اقتباسات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد پھر میں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید جب تزکیے کی بات کرتا ہے تو وہ فوکس کن چیزوں پر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں نے وہ آیتیں جمع کی ہیں جس میں قرآن مجید نے ایک لفظ اختیار کیا ہے، لفظ ازکا کا۔ ازکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا بہت زیادہ تزکیہ ہو گیا ہو، یا وہ کام جو تزکیے میں بہت زیادہ معاون ہو، اس کو ازکا کہتے ہیں۔ وہ تدبیر جو تزکیے کے لیے بہت ہی معاون ہوتی ہے، بہت مفید ہوتی ہے، اس کے لیے ازکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک مبالغے اور تفضیل کا صیغہ ہے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے بیان کے سلسلے میں بتایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ کہیں شادی کرنے کے لیے راضی ہو، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو اگر وہاں شادی کا کوئی وہ ہو تو اس میں تم ان کو شادی کرنے سے روکنے پر کوئی دباؤ مت ڈالو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں شادی کرنے کا موقع موجود ہو، شادی کرنے کے حالات بن رہے ہوں اور شادی کر لینا مناسب ہو اور لوگ راضی ہوں، تو وہاں شادی کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، نکاح کا یہ عمل جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے یہ تزکیے کے پہلو سے بہت زیادہ مفید تدبیر ہے اور بہت زیادہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے گھر کے سلسلے میں کچھ خاص احکامات دیے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو اس میں وہاں اگر داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہیں لے لو، اور اگر گھر میں فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، اور اس میں پھر وہ آداب بتائے گئے کہ اگر گھر میں جاؤ تو باہر سے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر تمہیں اجازت ملے اندر آنے کی تو جاؤ ورنہ پھر واپس لوٹ جانا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہوا ازکی لکم، یہ چیز تمہارے تزکیے کے لیے بہت مفید ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، اے نبی مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذالک ازکی لهم، یہ ان کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت سورہ توبہ کی بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں فرمایا، توبہ کی آیت نمبر 103 میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو جس سے ان کی پاکیزگی ہو، وہ پاک ہو جائیں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ ہو۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہ تزکیے کے سلسلے میں ایک تدبیری خاکہ دیتی ہیں کہ کیا تدابیر اختیار کی جائیں اپنے تزکیے کے لیے، جو بہت مفید تدابیر۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک تدبیر یہ بتائی گئی کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کو نیچے رکھنا، اس کا ایک تو بہت ہی قریب مفہوم ہے کہ اگر کوئی لڑکی سامنے نظر آئے تو آپ اس کو نہیں دیکھیں، نگاہ نیچے رکھیں، نگاہ دوسری طرف پھیر لیں۔
لیکن اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہر اس چیز سے دور رکھو جس سے نگاہوں کے ذریعے سے خواہشات اپنا راستہ بنائیں۔ وہ فلم بینی بھی ہو سکتی ہے، وہ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ناول کو پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کسی گندے کہانی کو پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کے گندے قسم کے لو لیٹر کو پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اگر کوئی جوڑا بیٹھا ہوا کسی بیہودہ قسم کی حرکتوں میں مصروف ہے تو اس کو دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ نگاہوں کو نیچی کرنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ نگاہ کے راستے، آنکھوں کے راستے، آنکھ جو ہے وہ راستہ نہیں بن جائے غلط قسم کی خواہشات کے دماغ اور دل تک پہنچنے کا۔ یہ آدمی طے کر لے کہ کوئی بھی غلط قسم کی خواہش آنکھوں کے راستے سے میں اندر نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر آدمی آنکھوں کی حفاظت کر لے، آنکھوں کے دروازوں کو کنٹرول کر لے اور اس پہ مضبوط قسم کے پہرے بٹھا دے تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ دل پر جو یلغار ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور جب یلغار کم ہوگی تو دل بآسانی حفاظت کر سکے گا۔ اور جب یغضوا من ابصارہم ہوگا تو اس کے بعد پھر یحفظوا فروجہم بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آدمی نے آنکھوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں تو پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں نگاہوں پر پہرے نہیں بیٹھے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اور یہاں آدمی کبھی بھی کمزور پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں اس بات کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ غض بصر کا بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ یہ صرف کسی عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر دینے کا مفہوم اس میں نہیں ہے، بلکہ آنکھوں پر پہرے بٹھا دینا کہ آنکھوں سے کوئی چیز اندر نہیں جانے پائے۔ ایک دوسری جو آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نکاح کے مسئلے میں رکاوٹ مت ڈالو، نکاح کرو تو پھر ہو جانے دو، نکاح کو آسان بناؤ، کیونکہ نکاح جو ہے یہ تزکیے کی بہترین تدبیر ہے۔ اور احادیث میں بار بار آتا ہے کہ اگر کسی کی نظر کسی عورت پر پڑی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہاں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ تو نکاح جو ہے یہ خود تزکیے کے سلسلے میں ایک بہت ہی مؤثر تدبیر ہے۔ نکاح کے سلسلے میں یہ بات بھی اور بعض علماء کی طرف سے آئی ہے، اور ایک بہت ہی نکتے کی بات کہ فرض کیجئے کہ کیمپس میں آپ رہتے ہیں اور کسی شیطان کے بہکاوے میں کسی بے احتیاطی کے سبب خدا نخواستہ کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اس کا علاج تزکیے کی اس تدبیر کے ذریعے فوری طور پر کر لینا چاہیے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ یا تو آدمی اس محبت سے توبہ کرے، دوبارہ اس کو نہیں دیکھنا کا عہد کرے، اس کے قریب نہیں جانے کا عہد کرے، یہ ایک تدبیر یہ ہے، اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ فوری صورت میں اس سے نکاح کر لے، اس کے والدین کو راضی کر کے، اپنے والدین کو راضی کر کے اس سے نکاح کرے، یہ دوسری تدبیر ہے۔ لیکن محبت کے عمل کو طول دینا یہ تزکیے کے خلاف، اور یہ تزکیے کے سارے نظام کو درہم برہم کر دینے والی چیز ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ غض بصر ہو، حفظ الفروج ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے، اور اسی کے سلسلے میں بھی چیز ہے کہ جہاں بھی نکاح کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھے تو پھر فوراً پائے تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ کیمپس میں رہتے ہوئے غیر شادی شدہ حالت میں آپ کا یا کسی کا اپنی کسی گرل فرینڈ کو ایک نظر سے دوسری نظر دیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہی نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم گناہوں کا ایک طویل سفر طے کرنے کے اور اس کے بعد پھر حلال کی سرحد میں قدم رکھیں، اس کے بجائے کیوں نہ ایسا ہو کہ اس مسئلے کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور لائٹلی لے کر اور پھر اس گناہ کے ایک طویل سفر کو مختصر کر کے ہم تیزی کے ساتھ نیکیوں کی اور ثواب کی سرحد میں داخل ہو جائیں۔ یہ تدبیر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بڑی ناقابل فہم ہو یا مشکل نظر آتی ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یا تو اپنے اوپر اتنی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہو کہ آپ پھر پیچھے پلٹ آئیں، قدم پیچھے کر لیں، اور یا پھر یہ کہ آدمی
گناہوں کا ایک شب و روز بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جو میں نے آیت بتائی کہ گھر میں اگر گھر کے سلسلے میں آدمی محتاط رہے، کسی گھر میں آنا جانا جہاں اس کا پردہ ہے وہاں پر وہ اجازت لے کر جائے، اور اگر اجازت نہیں ملے تو واپس لوٹ آئے، اور اجازت ملنے نہیں ملنے کے واضح الفاظ سننے کے بجائے اس کے اشارے کو محسوس کرے کہ یہاں اندر جانے کے والے لوگ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مناسب سمجھ رہے ہیں، لوگ میرے استقبال کے لیے تیار اور آمادہ ہیں کہ نہیں، یہ وقت اس گھر میں جانے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس چیز کو جو قرآن مجید نے ازکیٰ لکم کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کا تو کوئی تصور ہے نہیں کہ آدمی عیاشی کے لیے پارکوں کا اور سڑکوں کا اور شاپنگ کمپلیکس کا اور ہوٹلوں کا انتخاب کرے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سی برائیاں اور بہت سی غلط خواہشات مختلف گھروں میں بے روک ٹوک اور بلا لحاظ آنے جانے سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر گھر کا جو اندر کا تزکیہ کا نظام ہے جو اسلام میں بے حد مطلوب ہے کہ اگر وہ نظام متاثر ہو گیا تو پھر اسلام کا پورا تزکیہ سسٹم بکھر جائے گا، تو اس کے لیے اس کے دروازے پر پہرے بٹھائے گئے۔ یہ تو تین چیزیں جو تھیں یہ تزکیے کے اس پہلو سے متعلق تھیں جس کا تعلق جنسی خواہشات سے ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت سے، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کو قرآن مجید تزکیے کے باب میں غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اگر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکی اور اگر دل جو ہے وہ غلط خواہشات کا اڈا بن گیا تو اس کے بعد پھر آدمی کا سب کچھ داؤ پہ لگنے کے لیے داؤ پہ لگ سکتا ہے، اس کی عبادتیں داؤ پہ لگ سکتی ہیں، اس کے اندر سے جو دین کو غالب کرنے کا جذبہ ہے وہ مردہ ہو سکتا ہے، اور اس سے پھر وہ آدمی جو اپنی شہوتوں کا غلام ہو جائے، اپنی شرمگاہ کا غلام ہو جائے، اس سے پھر ہم یہ سمجھے کہ وہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی ابن ابی طالب اور صلاح الدین ایوبی اور محمد ابن قاسم کے جیسے کارنامے انجام دے گا، اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ تو بہت ہی سفلی قسم کی غلامی میں اپنے آپ کو باندھ چکا ہے، وہ اس طرح کے آزاد مردوں اور آزاد جوانوں کی طرح سے سوچ نہیں سکتا، اس کی آزاد پرواز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو چوتھی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس میں جو تزکیے کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق مادہ پرستی سے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، جس میں آدمی اپنے پیٹ کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو پیٹ کی غلامی سے نکالنے کے لیے تزکیے کی تدبیر یہ بتائی گئی کہ آدمی صدقہ دیتا رہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو یہ احساس دلائے گا کہ میں جو دنیا کے لیے کر رہا ہوں اس میں بھی اب میں نے پہلا نمبر آخرت کو دیا ہے اور دوسرا نمبر دنیا کو دیا ہے۔ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ ہم مادہ پرستی کی اس دوڑ میں اور مادہ پرستی کے اس ماحول میں مادیت اور روحانیت کے درمیان کس طرح سے توازن برقرار رکھیں۔ قرآن مجید میں تزکیے کے حوالے سے اسی کی تدبیر بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ آپ آخرت کو پہلا نمبر دے دیجئے اور مادیت کو اور دنیا پرستی کو، دنیا کو دوسرا نمبر دے دیجئے، تو جہاں دونوں چلیں وہاں دونوں چلیں، اور جہاں پر ٹکراؤ ہو وہاں پر جو پہلا نمبر ہے وہ پہلے نمبر پر رہے گا اور جو دوسرے نمبر پہ وہ دوسرے نمبر پر رہے گی، ورنہ وہ ہوگا کہ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو پہلا نمبر دے دیا اور نتیجے کے طور پر آخرت کی زندگی دوسرے نمبر پر آ گئی تو پھر اس کے لیے جہنم ٹھکانا ہے، کیونکہ پھر اس نے گویا کہ پیٹ کی غلامی اختیار کر لی۔ تو وہ نوجوان جو پیٹ کا غلام ہو اور وہ نوجوان جو شرمگاہ کا غلام ہو، یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ دراصل اپنے تزکیے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور تزکیے کے یہ دو اہم پہلو ہیں، بہت اہم پہلو، جن کو قرآن مجید بہت زور و شور کے ساتھ پیش کرتا ہے، بہت تاکید کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں قرآن مجید ہی کی روشنی میں ایک اور اصطلاح پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اصطلاح ہے لا تقربو کی،
لا تقربو کا اصول، قریب مت جاؤ، ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھو، فاصلہ بنا کے رکھو۔ خطرات سے بچنے کے لیے ٹریفک پہ چلتے ہوئے فاصلہ بنا کے رکھنا ایک تدبیر ہوتی ہے خطرات سے بچنے کی، تو فاصلہ بنا کے رکھنا اس کی ہدایت کی گئی ہے لا تقربو کہہ کر۔ تو لا تقربو کہاں کہاں کہا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ایک جگہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورۃ الانعام آیت نمبر 151، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش کے قریب مت جاؤ، ان سے ایک فاصلہ بنا کر رکھو، چاہے وہ فواحش اعلانیہ ہوں جو اعلانیہ فواحش انجام دیے جاتے ہیں، یا وہ فواحش جو کہ خفیہ طور پہ انجام دیے جاتے ہیں۔ بہت سی برائیاں آدمی تنہائی میں انجام دیتا ہے، بہت سے گندے کام آدمی تنہائی میں کرتا ہے، اور بہت سے گندے کام آدمی علی الاعلان کرتا ہے۔ ان دونوں گندے کاموں سے دور رہنے کے لیے لا تقربو کہا، ایک فاصلہ بناؤ، ایسا فاصلہ کہ کبھی قربت نہیں آئے، ایک فاصلہ بنانے کی بات یہ کہی گئی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا گیا کہ یہاں پر فواحش اگرچہ عام ہے ہر طرح کی برائی، لیکن جنسی برائیاں اس میں خاص طور پر اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ فاحشہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو زنا سے ایک فاصلہ بنانے کی بات کہی گئی۔ زنا سے فاصلہ بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام راستے اور وہ تمام چیزیں جو زنا کا کسی بھی درجے میں سبب بن سکتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سے تھوڑا سا دور ہٹ جاؤ۔ اس فاصلے میں صرف زنا نہیں ہے کہ یہاں زنا اور یہاں آپ، بلکہ زنا اور زنا کے تمام اسباب سے دور کھڑے ہو کے آدمی کھڑا رہے۔ تیسری چیز کہی گئی لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 34، کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ یہاں پر ایک استثناء کیا گیا کہ اچھے طریقے سے قریب جا سکتے ہو۔ مال یتیم کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ ہوا کہ مال یتیم ایک سمبل ہے کہ ہر وہ مال جس پر تمہاری حیثیت امین کی ہے، جس میں خیانت کا تمہیں حق نہیں دیا گیا ہے، یعنی ہر وہ مال جو دوسرے کا مال ہے، ہر وہ مال جو دوسرے کا مال ہے جس پر تمہارا حق نہیں بنتا ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ مادیت کا علاج ہے، مادہ پرستی کا، جس میں آدمی یہ طے کر لے کہ اس زمین میں وہ زمین کے وہ کون سے خزانے ہیں جو میرے لیے ہیں، اور اس زمین میں وہ کون سے خزانے ہیں جن پر میرا حق نہیں بنتا ہے، اور پھر ان خزانوں تک اپنی جدوجہد کو اور اپنی کوششوں کو اور اپنی تدبیروں کو مرکوز رکھے، محدود رکھے، جو خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین میں رکھے، اور ان تمام خزانوں سے دور رہے، فاصلہ بنا کر رکھے جن کا مالک اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بنایا۔ یہ مادہ پرستی کا علاج ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جانا یہاں تک کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ محض اتنا سا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے شراب حرام نہیں ہوئی تھی پھر بتدریج حرام ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تب مت جانا نماز کے قریب، بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی اور اس کے بعد یہ آیا کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہے، بلکہ اس آیت کا ایک منشا ہے، اور وہ آیت کا منشا یہ ہے کہ نماز کا تقدس، عبادتوں کا تقدس، اس کی حفاظت کرو، ہر اس چیز سے دور رہو جس سے عبادت کے تقدس میں فرق آتا ہو، اور ہر اس چیز سے دور، ہر اس کیفیت سے بچو جس سے تم یہ نہیں سمجھ سکو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جب یہ کیفیت تمہاری ہو جائے کہ حتی تعلموا ما تقولون، تب نماز کے قریب جاؤ، جو کہہ رہے ہو وہ سمجھنے لگو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں کا شعوری انداز سے انجام دینا، عبادتوں کو شعوری انداز سے انجام دینا، پورے اس کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دینا۔ میرے دوستو، عبادتوں کا تزکیہ نفس میں غیر معمولی رول ہے۔ عبادتوں سے روحانیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔
عبادتوں سے انسان کے اندر کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر کی روح طاقتور ہوتی ہے تو اس کی مادیت کمزور پڑتی ہے، اور جب انسان کے اندر کی روح طاقتور ہوتی ہے تو انسان سپر پاور انسان بنتا ہے، غیر معمولی قوت کا حامل انسان بنتا ہے۔ میرے دوستو، دین کے بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جن کی روح اندر سے بہت طاقتور تھی، اور یہ روح طاقتور اس وقت ہوتی ہے جب کہ یہ عبادتوں کے ذریعے روح کو طاقت ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، اور یہ عبادتیں اس وقت غذا پہنچاتی ہیں روح کو جب کہ نمبر 1 ان کے تقدس کا پورا پورا خیال کیا جائے، اور نمبر 2 یہ سمجھ کر عبادت کی جائے کہ عبادت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہو جائیں گی تو عبادت پھر روح کو غذا دے گی۔ جب روح کو غذا ملے گی تو روح طاقتور ہوگی اور انسان طاقتور ہوگا۔ انسان کی اصل طاقت اس کی روح کی طاقت ہے میرے دوستوں۔ 5ویں جگہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا، حضرت سورہ اعراف میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ ایک درخت کے بارے میں یہ کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ میں اس آیت کو بھی تزکیہ نفس کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ اس درخت کے قریب مت جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت بتایا گیا تھا، ایک ممنوع درخت کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پوری نسل انسانی کو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر اس کی شخصیت میں ایک شجرہ رکھا ہے، ایک درخت رکھا ہے، اور شدت سے تاکید ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی شخصیت کے اس خاص شجرے تک پہنچا دے۔ شجرہ ایک سمبل ہے انسان کی اس کمزوری سے جو انسان کی شخصیت کا سب سے کمزور ترین پہلو ہوتا ہے، جہاں سے انسان شیطان کے ہاتھوں مار کھاتا ہے، اور یہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا شجرہ الگ الگ ہے۔ کوئی انسان اپنی جنسی خواہشات کے ہاتھوں مار کھاتا ہے شیطان سے، اور کوئی انسان دولت کی ہوس کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اس کے بیوی اور بچے فتنہ بن جاتے ہیں اور اس راستے سے مار کھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ہر اچھا برا کرنے کو تیار رہتا ہے۔ کسی کے اندر خاندانی حمیت فتنہ بن جاتی ہے اور خاندانی حمیت کی خاطر وہ ہر اچھا برا کام کرنے کو تیار رہتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی منصب کی خواہش کے لیے کچھ بھی کر ڈالنے کو تیار ہوتا ہے، کسی کی شہرت کی خواہش اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف کمزوریاں، اور ہر انسان کی ایک سب سے بڑی کمزوری ایک مخصوص کمزوری ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ سب انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ایک ہو، ہر ایک کی الگ الگ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، جہاں سے شیطان سب سے زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو وہاں سے وہ اس شجرے سے بھی اس شدید کمزوری کو پہچاننا، ڈسکور کرنا کہ میرے اندر سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کمزوری کے معاملے میں اس کمزوری سے فاصلہ برقرار رکھنا، دوری قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک بہت نیک آدمی نے کہا، غور کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، میں نے اپنا جائزہ لیا ہے، اپنا احتساب کیا ہے، اور خدا کی قسم اگر زمین میں جتنا سونا ہے اور جتنی چاندی ہے ان سب کا ڈھیر لگا کر اس کا امین مجھ کو بنا دیا جائے تو میرے دل میں اس کے سلسلے میں خیانت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ایک سیاہ فام کالی بدصورت لڑکی کے ساتھ مجھے 1 گھنٹے کی خلوت مل گئی تو مجھے اپنے سلسلے میں اطمینان نہیں، شاید میں گناہ میں جا پڑوں گا۔ یہ ہے انسان کی خود شناسی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ ہوتا ہے ایسا کہ ایک آدمی زمین کے سارے خزانوں کے سلسلے میں آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ خیانت نہیں کرے گا، لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک تنہائی میں ایک انتہائی بدصورت
لڑکی مجھ کو مل گئی تو میں شاید اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ تو ایسی ہی خود شناسی ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میری شخصیت کا کمزور پہلو کہاں ہے۔ کہیں میں کسی لڑکی کے ہاتھوں تو مار نہیں کھاؤں گا، یا کہیں میں کیریئر کی کسی دھن کا شکار ہو کر اپنے اسلام کو تو نہیں بھول جاؤں گا، اپنے رب کو تو نہیں بھول جاؤں گا، کہیں یہ کہیں وہ کہیں وہ۔ تو ایک آدمی اپنے آپ کو پہچانے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، نفس کے تزکیے کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات وہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ نفس کا مجاہدہ کا مطلب نفس کے ساتھ اتنی کشتی لڑنا کہ وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ ایک نیک بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رات کے تہجد پڑھنے کا عادی بنانے کے لیے 1 سال تک اپنے نفس سے خوب لڑائی لڑی، لڑ کر اس کو رات کے تہجد کا عادی بنایا، جس کے بعد 20 سال سے میں رات میں تہجد کی نماز کی مٹھاس محسوس کر رہا ہوں۔ تو 20 سال تک آدمی زندگی بھر تہجد کی نماز میں مٹھاس اور لذت محسوس کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 1 سال تک وہ اپنے نفس کو خوب اذیت دے کے جگائے کہ چلو آج جگنا ہے تم کو اور نماز پڑھنا ہے، چاہے تمہیں کتنی تکلیف ہو، تم کو اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے تم تھکے ہوئے ہو کچھ بھی ہو لیکن تم کو اٹھنا ہے، اور نماز نیند آ رہی ہے، نماز میں تمہیں بار بار جھوم رہے ہو لیکن پڑھتے رہنا نماز۔ 1 سال تک تم کو نماز کا عادی بناؤں گا، تاکہ اس کے بعد جب عادی بن جاؤں اور پھر اسی عبادت میں لطف آنے لگے تو لطف پھر زندگی بھر میں اس مزے کو لوٹوں گا، لیکن اس مزے کو لوٹنے کے لیے مجھے محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو میں نفس کو اس لیے نہیں کچلنا ہوں کہ نفس کو کچلنا مقصود ہے، بلکہ مجھے زندگی بھر کی عبادت کا مزہ اٹھانا ہے، رات کی شب بیداریوں کا لطف اٹھانا ہے۔ تو اس لیے 1 آدھ سال تو اس جو نفس جو آرام کا عادی ہو گیا ہے اس کو کچھ تو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس وقت جب کہ ان کو اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ جب تم خلیفہ بنو گے تو کہاں کہاں سے خطرہ آ سکتا ہے، کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے تمہاری خلافت کو، تمہاری شخصیت کو، اس کو سلطنت کو، پوری اسلامی حکومت، تمہاری حکومت کو۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو میں جس خطرے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں خلیفہ بناتے وقت سب سے پہلے جس خطرے سے تم کو ہوشیار کر رہا ہوں وہ تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر موجود ہے۔ تمہاری حکومت کے لیے اور تمہاری شخصیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ میرے دوستو، یہ جو ابھی مجاہدے کی بات میں نے کہی، یہ دراصل عادت ڈالنا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں شروع میں نیک کاموں میں، عبادتوں میں اور مختلف قسم کے اعمال خیر میں، صدقہ و خیرات میں، دین کے کاموں میں، مختلف چیزوں میں ایک نفس کی طرف سے ایک بیزاری کا احساس ہوتا ہے، نفس روکتا ہے اور دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ گویا کہ یہ چیزیں مت کرو۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بچپن سے نفس آرام کا عادی ہوتا ہے اور اس کو ان ساری چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ پھر وہی عادی بننے رہنا چاہتا ہے۔ تو عمر کا مرحلہ ایک ایسا ضرور آتا ہے جس میں اس کی عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو آپ یہ چاہیں کہ میرے بچے کو اگر آپ یہ چاہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے لگے تو شروع میں تو چونکہ جب سے پیدا ہوا جب سے وہ رات میں صبح تک سوتا ہی ہے، فجر کی نماز کے بعد تک، تو اس لیے جب نماز پڑھنے کی عمر اس کی آئے گی تو پھر اس کو عادی بنانا پڑے گا کہ اب وہ 4 بجے اٹھے تاکہ 4:30 کی نماز پڑھ سکے، کیونکہ روز تو 6 بجے اٹھ رہا تھا۔ جب وہ عادی بن جائے گا تو اس کی 4 بجے آنکھ کھلا کرے گی۔ تو نفس کو عادی بنانا یہ تزکیہ نفس کا ایک اہم پہلو ہے۔ ایک بزرگ سلیمان تیمی نے یہ کہا کہ آنکھ میں تو نیند بھی آتی ہے
اور بیداری بھی ہوتی ہے، آنکھ جاگتی بھی، آنکھ سوتی بھی ہے۔ اگر تم نے اس کو جاگنے کا عادی بنا دیا تو جاگنے کی عادی بن جائے گی، اور اگر سونے کا عادی بنا دیا تو سونے کی عادی بن جائے گی۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ہم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کے نفس تو کافی ان کے کنٹرول میں تھے، اور وہ خود ہی ان کو خیر پر ابھارتے تھے، اتنا زیادہ خیر کے عادی ہو گئے تھے کہ پھر خود ہی خیر پر ابھارتے تھے۔ اور ہمارے نفس جو ہیں وہ ابھی زبردستی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات اس وقت کہی تھی جبکہ صحابہ کا تیار کردہ ماحول تھا، اور یہ گویا کہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ آج کا جو زمانہ ہے اور آج کا جو ہمارا ماحول ہے اس میں ہمیں اپنے نفس کو خیر کا عادی اور خیر کا خوگر بنانے کے لیے اس کو کتنا آمادہ کرنا پڑے گا، یہ بات کہنے کی محتاج نہیں ہے۔ آخر میں ایک راز کی بات بہت بڑے بزرگ، اخوانی بزرگ علامہ عبدالوہاب عزام نے یہ کہی ہے کہ نفس جو ہے وہ راحت پسند ہوتا ہے اور آرام پسند بھی ہوتا ہے، راحت پسند اور آسان پسند، آسان کام کرنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر ارتقاء کی چنگاری ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی ایک چنگاری ہر نفس کے اندر ہوتی ہے، اور اس نفس کو اگر آگ دکھا دی جائے تو چنگاری پھر بھڑک اٹھتی ہے، اور جب بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے بعد پھر اندر سے وہ اوپر سے جو راکھ ہے انگارے پر وہ راکھ ہٹ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر نفس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چاہتا ہے کہ اچھے کام کرے، پھر اس کو اچھے کاموں ہی میں مزہ آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ایک چنگاری راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھی اس چنگاری کو شعلہ دکھایا جائے۔ یہ شعلہ دکھانے کا کام یہ ہمیں آپس میں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے نفس کے اندر جو دبی ہوئی چنگاری ہے راکھ کے نیچے، ذرا سا پھونک مار کر اس راکھ کو ہٹائیں اور اس کو ایک شعلہ دکھا دیں جس سے کہ پھر وہ بھڑک اٹھے، اور بھڑک اٹھنے کے بعد پھر آگ کے بارے میں ایک جانتے ہیں کہ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، پھر اس کو بلندی پر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی نفس کی حالت ہوتی ہے۔ اگر کچھ اور باتیں جو رہ گئی ہیں، وقت ختم ہو گیا میرا، تو 20 منٹ کے وقفہ سوالات ہیں، ممکن ہے کہ اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھ سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ جاؤ جب تک یہ سمجھ نہ لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو آج میں ہمارے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثر ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں آئے نا جو پڑھاتے تو ان کو خود سمجھ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھا آئے تو جیسے تو کر نہیں سکتے، ہمارے پاس درست ہے نہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ نماز کے فقہی حکم کا نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا جو فائدہ ہے کہ نماز آپ کی روح کو غذا پہنچائے، یہ فائدہ اور آپ کی روح کا تزکیہ کرے، یہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ یہ جانیں گے کہ آپ نماز میں کیا کہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز کے اذکار وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ریپیٹڈ ہیں، آدمی بآسانی یہ چیزیں محفوظ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، رکوع میں جاتے وقت کیا کہتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تب وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، التحیات پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، درود پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ یہ چیزیں وہ جان لے۔ جب وہ کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے نماز میں درود کے بعد یا کوئی دعا، تو اس وقت وہ کیا دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مختلف جو چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور سے نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں میں وہ اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کے بغیر نماز ایک ایسا پھل ہے جس کے اوپر تو چھلکا ہو لیکن اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہو۔ رکھا گیا تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کوشش کی، انہوں نے کس طرح جلد ڈالے، تو آج کل جو غیر مسلم کیمپس کے تعلق سے جو ہے اس میں دعوت کا کام کیا جانا چاہیے، وہ کیسا ہو؟ تزکیہ آپ نے، اصل میں موضوع تو میرا تزکیہ ہے نا،
اور 40 منٹ میں تزکیہ کے تو بہت سارے پہلو یہاں نہیں آ سکے، بلکہ میں نے تزکیہ کے صرف ایک پہلو کو لیا ہے، 2 بڑے پہلوؤں میں سے۔ تزکیہ کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ انسانی شخصیت کا ارتقاء، اس کا نفس کا ارتقاء، اس کے آپ کا ارتقاء، اور ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ابھی تو میں نے صرف اس کے ایک بڑے بڑے 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر گفتگو کی ہے، کہ وقت اتنا ہی تھا، اور شاید پوری گفتگو تو کئی گھنٹے چاہتی ہے، تو جو گفتگو کی گئی ہے اس پر اور مزید اگر کچھ ہو تو آپ بتائیے، تو اس پر اشارتاً کچھ اور چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ تو خیر دعوت کا موضوع ہے جس پر الگ سے گفتگو ہوگی۔ آپ نے جو نیکی کا حکم کرنے کی تعلق سے بات کہی کہ ہر شخص کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے جو راگ کے نیچے دبی ہے، اور اس کو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور اس کو اجاگر کر کر اس پہ آگ لگانے کی جو بات کی، تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ اپنے ایک دوسرے میں پریکٹیکلی کر سکتے ہیں؟ آنے والی گفتگو جو ہوگی رات کی اور صبح کی، اس میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوا کرتا تھا اور لوگوں کا کیا انداز ہوتا تھا اس سلسلے میں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو زیادہ گفتگو تھی وہ ایسی کوششوں کو لے کر تھی جو کہ آدمی کی اپنی انفرادی کوششیں ہوں تزکیہ کے معاملے میں، تو کیا کچھ ایسے پہلو بھی ہیں تزکیہ کے معاملے میں جو اس کی اجتماعی زندگی میں سمجھے کہ اس کو بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اجتماعی زندگی سے وہ اپنے نفس کا تزکیہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے؟ تو میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ کیمپس کے سیناریو میں کچھ ایسے اجتماعی پہلو بھی ہے کہ اس کے آپ کی گفتگو میں جس کو ہم کو زور دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس پر پھر گفتگو ہوتی ہے اگر موقع ملا تو۔ اور کچھ؟ کیا ذکر و اذکار کے ذریعے تزکیہ کیا جا سکتا ہے؟ جی جی ہاں، اس پر میں نے سوچا تھا کہ آخر میں 1-2 منٹ کی گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس میں یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، الباب کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد ان اولو الالباب کی وضاحت یہ بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ ذکر کرتے ہیں ہر حالت میں اللہ کا، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر الباب کا جو لفظ استعمال کیا، لب کی جمع الباب ہے، وہ ایک بہت ہی معنی خیز لفظ ہے۔ لب اس پھل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کا گودا جو ہے وہ بہت محفوظ ہو۔ ایسا پھل جس کے اندر کا گودا خراب ہونے لگے اس کو لب نہیں کہتے ہیں۔ پھل ہوتا ہے اوپر چھلکا، پھر اندر گودا ہوتا ہے، تو اگر گودا اندر سے خراب ہونے لگا تو وہ لب نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لب وہ ہے وہ پھل جو کہ اوپر سے پورا محفوظ ہو اور اندر اس کے جراثیم نہیں پہنچ سکے ہوں۔ یہ ایک تزکیہ کیے ہوئے دل اور شخصیت کی بہترین تعبیر ہے۔ تو یہ بتایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے فائدہ صرف ان کو حاصل ہو پاتا ہے جو اولو الالباب ہوتے ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ جب ذکر اور فکر دونوں آئے تو اس میں یقینی طور پر ذکر سے مراد زبانی ذکر ہے، زباناً اللہ کو یاد کرنا، اور فکر سے مراد دل کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں مصروف ہونا۔ تو زبان کا ذکر اور دل کا ذکر، یہ 2 اہم پہلو ہیں۔ زبان کا ذکر وہ بھی اہم ہے اگر شعور کے ساتھ کیا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کر رہا ہوں، اور دل کا ذکر، دل کا فکر، غور و فکر کا عمل، وہ بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دونوں میں ایک رشتہ ہے جس کو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ اگرچہ ذکر بھی اپنی جگہ مطلوب ہے اور فکر بھی اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن دونوں میں ایک رشتہ یہ ہے جس کو آپ آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زبان میں اگر یہ سمجھنا چاہیں، کمپیوٹر کی زبان میں، کہ فکر ایک سافٹ ویئر ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر ہے، اور اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ذکر وہ بٹن ہے جس کو کلک کرنے کے نتیجے میں اندر کا سافٹ ویئر چلتا ہے۔
جو آدمی ذکر نہیں کرتا ہے زبان سے، وہ آدمی اندر اس کا دل غور و فکر میں مصروف نہیں رہ سکتا، اور جو آدمی صرف ذکر کرتا ہے اور غور و فکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس بٹن تو ہے کلک کرنے والا، لیکن اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں گہرا رشتہ ہے۔ ذکر جو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ فلاں وقت میں اتنا ذکر کرو، فلاں وقت میں اتنا ذکر کرو، فلاں وقت میں، یہ جو پابند کیا گیا کچھ مخصوص اوقات بتائے گا، وہ اسی لیے کہ اگر آدمی ان کو اپنا عادی بنا لے تو گویا کہ وہ اس خاص وقت میں اپنے آپ کو کلک کرے گا، اور جیسے ہی کلک کرے گا سبحان اللہ کہے گا تو سبحان اللہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ کی سبوحیت کی فکر میں گم ہوتا چلا جائے گا، پرواز اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور واضح نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے، اور اگر ذکر کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے، یعنی یہ نہیں طے کرتا ہے کہ میں دن میں لازماً ذکر کروں گا، تو پھر بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود فکر نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ کلک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، اپنی فکریں ہوتی ہیں، ان میں گم، کبھی بھول جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کلک کرنے کا سسٹم ہے، یہ اس کو بار بار ذکر جو ہے فکر کی طرف لوٹاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا جو وہ ہے اولو الالباب ہونے کی صفت اس کی، وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو اولو الالباب ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ صرف اولو الالباب کے لیے مفید ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے مفید نہیں ہے۔ پوری کائنات کا فائدہ اگر کوئی ہے تو وہ اولو الالباب کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ تو اگر کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو گویا کہ پوری کائنات اس کے لیے ایک بے سود سی چیز ہے۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ آخری بات میں آپ نے نفس کا مجاہدے کے تعلق سے آپ نے کچھ بتایا کہ ایک اشخاص کا آپ نے ذکر کرے کہ ایک آدمی ہے، اس کو سونا چاندی کی کوئی مطلب ذمہ داری مل جائے، وہ ذمہ داری تو اپنی برابر نبھا دے گا، لیکن ایک عورت کے تعلق سے آپ نے بتایا۔ لیکن ابھی جو ہمارا موجودہ جو کیمپس ہے، کیمپس میں اکثر لڑکوں کو لڑکیوں سے کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہو گے؟ ہاں، تو میں یہ اس میں کنکلوژن یہ ہو نہیں سکا تھا کہ جب اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدے کی بات کہی جا رہی ہے، اور حضرت سلیمان تیمی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 سال مجاہدہ کرنا پڑا، حضرت حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکش سے سرکش جانور کو بھی قابو کرنے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی مجھ کو جتنی اپنے نفس کو قابو میں کرنے میں محنت کرنی پڑی۔ سفیان ثوری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں بہت محنت کرنی پڑی، اتنی محنت مجھے کبھی کسی چیز کے سلسلے میں نہیں کرنی پڑی، کبھی تو میرے ساتھ چلتا تھا اور کبھی پھر وہ الٹ جاتا تھا۔ جیسے گھوڑا ہے، کچھ دور چلا پھر اس نے وہ پلٹنے لگا، نہیں بڑھوں گا، آگے اینٹ گیا۔ تو نفس کا بھی یہی معاملہ کہ کبھی ساتھ دیا اس نے، پھر وہ اینٹ گیا۔ تو یہ اینٹنے والی کیفیت جب یہ اتنے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہے اور وہ مجاہدہ کر کے انہوں نے اس کو قابو میں کیا، تو وہ لوگ جو کیمپس میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے مجاہدہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے تدبیریں کرنا، وہ تدابیر جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، احادیث میں بیان کی گئی ہیں، یہاں پیش کی گئی ہیں، ان تدابیر کو اختیار کرنا، قرآن مجید سے رشتہ طاقتور کرنا، یہ کتنا ضروری ہے، اور جتنا مشکل ہے اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ مجاہدے کا یہ کام ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ غض بصر میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے اختیار میں ہو تو وہاں پر غض بصر یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیکھیں، دوسری طرف منہ کر لیں، پلکیں جھکا لیں، آنکھیں نیچی کر لیں۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، یہ جو نئے جو ہمارے خود کے لائے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اوپر مسلط کردہ حالات ہیں، اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ غض بصر کی گنجائشیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ایک کلاس میں، ایک کیمپس میں، ایک گروپ میں، ایک ریسرچ گروپ میں، ایک لیب میں، تو اس میں پھر غض بصر کا ایک اور مرحلہ ہے، ایک اور تصویر ہے،
اور اس کے لیے اپنے نفس کو غیر معمولی طور پر اس کی تربیت دینی ہوتی ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ وہ غرض اکثر یہ ہے کہ میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں مگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک چیز کو بے دلی کے ساتھ دیکھنا، ایک انسان کو ایک مردہ تصور کر کے دیکھنا، مردہ لاش، یہ اگرچہ اس کے سلسلے میں ممکن ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لٹریچر نہیں مل سکے، کیونکہ یہ صورتحال تو پہلے تھی ہی نہیں، یہ بالکل نئی صورتحال ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا علاج اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ مجھ کو جو بھی لڑکی مجبوراً نظر آئے گی میں اس کو ایک مردہ لاش سمجھوں گا اور میں اس کو ایک لاش مان کے اس کو دیکھوں گا، ایسی لاش جس سے انسان کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے، جس کے لیے جس کا اگر کوئی بہت ہی اضطراری کیفیت سے گزرے تو اس کا تجربہ کر کے دیکھے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے طور پر اس کا تجربہ یہ کیا کہ گانوں کی آواز آ رہی ہے کانوں میں لیکن میں نہیں سن رہا ہوں، اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی کہ گانے کی آواز آئے اور میں نہیں سنوں، بس کچھ گونج رہا ہے اور گونج رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے دھیان کو اس قدر ہٹا لیں گے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو لیکن جو میں نے لا تقربو کی بات کہی ہے، ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یقین مانیے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کے قریب جا کر برائی نہیں انجام دیں، تقویٰ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ برائی سے جتنا زیادہ فاصلہ قائم کر سکیں اتنا زیادہ فاصلہ قائم کریں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط تصور ہے کہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات گزارے اور اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی فاصلہ جتنا زیادہ فاصلہ قائم کر سکے فاصلہ قائم کرے، جتنی زیادہ دوری بنا سکے دوری بنائے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ جی ایسے بھی پہلو ہے جو شب بیداری کے علاوہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں، شب بیداری کے علاوہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں، کیا ایسے کچھ پہلو ہیں تذکیر؟ نہیں، تہجد تو جس کو اللہ رب العزت توفیق دے وہ عبادتوں میں یہ سمجھیے کہ ٹاپ کلاس کی عبادت ہے اور دل پر اور روح پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی عبادت ہے، جس کے سلسلے میں وہی اشد وطن و اقوام قیلا کہا گیا، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اور تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے اگر بتدریج عادت ڈالنا ہو تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے 2 رکعت سے شروع کرے کہ اذان سے میں 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا اور 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، اور دھیرے دھیرے اور آگے بڑھے۔ ایک یہ بتدریج شب بیداری کی طرف بڑھنا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جس میں آدمی نفس سے بڑی لڑائی لڑ کر، جس کا ذکر ادھر آیا، بڑی لڑائی لڑ کر وہ تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنائے کہ وہ طے کر لے کہ مجھے 1/3 رات جو ہے تہجد کے لیے کھڑا ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور میرے دوستو، جہاں تک رات میں جاگنے کی بات ہے، میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سوں کا تجربہ ہوگا کہ ذرا سے دنیاوی منفعت کے لیے ہم اپنی پوری رات کی نیند قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے 2 مہینے ایک جگہ ملازمت کے سلسلے میں 2 مہینے تک میں دن بھر جاگتا رہا اور رات بھر جاگتا رہا، صرف ظہر سے لے کے عصر تک چند گھنٹے سوتا تھا۔ محض ایک ملازمت تھی، سیزنل جاب تھی، کچھ پیسے حاصل کرنا تھے، اس کے لیے 2 سال تک 2 مہینے یعنی 4 مہینے میں نے پوری رات جاگ کر گزاری، جس کے نتیجے میں مجھے کچھ پیسے ملے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ حضرات میں سے امتحان کے سلسلے میں، دوسرے گھر کے کاموں کے سلسلے میں، شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ رات کی نیند ہم آسانی سے قربان کر دیتے ہیں۔ تو رات کی نیند اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اتنی بڑے اس کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دل میں بات بیٹھ جائے اگر اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، تو شاید رات کی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ قربان کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
सवाल है आ जाए तो शादी कर लो, लेकिन ये जो मोहब्बत होना ये सही है? नहीं, मैंने ये कहा कि हमारा जो पहला वो है वही तो ये है कि यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम,